ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا وند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وادی روحا میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جو طائف اور مکہ معظمہ کے درمیان واقع ہے، اور ان کی ذریت کو آواز دی جو عالم ارواح میں چینٹیوں کی مانند تھے۔ سب پشت آدم سے باہر آئے شہد کی مکھیوں کی طرح اور جمع ہو گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خدا وند عالم نے ندا دی کہ نظر کرو کیا دیکھ رہے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بہت سی چینٹیاں میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا نے فرمایا کہ یہ سب تمہاری ذریت میں ہیں جن کو تمہاری پشت سے نکالا ہے تاکہ ان سے عہد پیمان لوں اپنی ربوبیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا، جیسا کہ میں آسمان میں ان سے پیمان لے چکا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ خدا بندہ میری پشت میں ان کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ فرمایا اپنی لطیف و صنعت اور قدرت نافذ کے ذریعے ان سب کو تمہاری پشت میں نے جگہ دی ہے۔ عرض کی کہ پالنے والے عہد و پیمان میں تو ان سے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ چاہتا ہوں کہ میری ربوبیت اور مبوبیت میں سے کسی کو شریک نہ کریں اور کسی کو میرا ہمسر نہ قرار دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ پالنے والے، جو شخص تیری اطاعت کرے گا اس کی کیا جزا ہے؟ فرمایا اس کو اپنی بیشت میں ساکن کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو تیری نافرمانی کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ پالنے والے، تو نے ان کے بارے میں انصاف فرمایا، لیکن اگر تو ان کی حفاظت نہ کرے گا اور عمل نیک کی توفیق نہ عطا فرمائے گا ان میں سے زیادہ تر مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ پھر خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبروں کے نام اور ان کی عمریں بتلائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر معلوم ہوئی کہ صرف 40 سال ہے تو عرض کی کہ پروردگار، میرے اس فرزند کی عمر اس قدر کم کیوں ہے اور میری عمر کس قدر زیادہ ہے؟ اگر میں اپنی عمر سے 30 سال اس کو دے دوں تو کیا منظور فرمائے گا؟ عرض کی کہ اے اللہ، میں نے اپنی عمر سے 30 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے، میری عمر سے کم کر دے اور اس کی عمر میں زیادہ فرما۔ لہٰذا حق تعالی نے ایسا ہی کیا جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کرتا ہے۔ اس کے پاس ام الکتاب یعنی تمام کتابوں کی ماں ہے، اور دوسری کتاب میں اس سے لکھی جاتی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مدت ختم ہوئی، ملک الموت قبض روح کے لیے ان کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی میری عمر کے 30 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ آپ اپنی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یاد نہیں آتا۔ ملک الموت نے کہا کہ تم نے خود خدا سے سوال کیا تھا، خدا نے زبور میں تمہاری 30 سال کم عمر کر کے داؤد علیہ السلام کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس بارے میں کوئی تحریر ہو تو لاؤ، اور واقعی حضرت آدم علیہ السلام کو یاد نہ تھا۔ تو حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر گواہی دی، تب وہ راضی ہوئے اور ملک الموت نے روح قبض کی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔